السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج اردو گرامر کا پہلا لیکچر ہے اور اس لیکچر کے اندر ہم گرامر کے قواعد کے متعلق پڑھیں گے اور ان چیزوں کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے جن کی وجہ سے اردو میں الفاظ کے چناؤ یا انتخاب ہمارے لیے آسان ہو۔ چلے آتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف۔ پہلا یہ ہے کہ اکثر طلباء جو الفاظ لکھنے میں غلطی کرتے ہیں، ان تمام الفاظ کو آپ نے اپنی کاپی کے اندر اتارنا ہے۔ یہ کل 10 الفاظ ہیں اور آپ نے ہر لفظ کو کم از کم 4 دفعہ لکھنا ہے، جس طرح یہاں لکھا ہوا ہے 10، اور اسی طرح آپ نے 5 کالم بنائے ہیں۔ پہلے کالم کے اندر آپ نے وہ الفاظ لکھنے ہیں، پھر دوسرے کالم کے اندر دوبارہ، تیسرے میں دوبارہ، چوتھے میں دوبارہ اور 5ویں میں دوبارہ سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نیچے مندرجہ بالا الفاظ سے خالی جگہوں کو پر کریں۔ وہ ڈیش کسی نہ کسی بات پر مجھ سے ڈیش کرتا رہتا ہے، پہلی ڈیش میں اکثر آئے گا، دوسری ڈیش میں بحث۔ مجھے ڈیش مل گئی تھی کہ اس نے اپنے جرم کا ڈیش کر دیا، مجھے اطلاع مل گئی تھی کہ اس نے اپنے جرم کا اقرار کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ آپ نے آواز کے ساتھ بولتے ہوئے لکھنے ہیں۔ نمبر 3، نازک چیزوں کے ڈیش میں ڈیش کرنی چاہیے، یعنی نازک چیزوں کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ گرمی کے باعث لوگ نڈھال ہو گئے، باعث کے نیچے ڈیش آئے گا، یہاں ڈیش لگانا بھول گیا، باعث کے نیچے ڈیش آئے گا۔ نمبر 5، کتابوں کی ڈیش سے کون انکار کر سکتا ہے؟ کتابوں کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ علامات وقف۔ علامات وقف کیا کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جب بھی کوئی کتاب اٹھائی ہوگی یا کوئی کہانی کی، کوئی سی بھی کتاب اردو کی ہو یا کسی اور زبان کی ہو، تو اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ جملوں کے بعد کچھ کوما آ جاتا ہے یا فل اسٹاپ آ جاتا ہے، تو ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ علامات وقف۔ تو وہ نشانات جن کی وجہ سے بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور کہنے والے کی مراد معلوم ہو جاتی ہے، وہ علامات وقف کہلائے جاتے ہیں۔ جیسے جملے میں لکھا ہوا ہے، پکڑو مت جانے دو۔ ابھی دیکھیں اس جملے میں پکڑو کے بعد کوما لگا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا پکڑو، فلانے بندے کو آپ پکڑ لیں، مت جانے دو، جانے مت دو۔ اس جملے میں کہنے والے کا مقصد ہے فلاں بندے کو پکڑ کے رکھو۔ اگر نشانات کو غلط جگہ استعمال کیا جائے تو کہنے والے کی مراد کے خلاف ہو جاتا ہے۔ جیسے پکڑو مت جانے دو، دیکھیں کومے کو کہاں لگانا تھا؟ پکڑو کے بعد، لیکن کہاں لگا دیا گیا کوما کو؟ مت کے بعد، تو کیا بن گیا؟ پکڑو مت جانے دو۔ یہ کہنے والے کی مراد کے بالکل خلاف ہو گیا۔ اس جملے میں کہنے والے کا مقصد یہ تھا کہ فلاں بندے کو پکڑ کر رکھو، مگر اس نشان کومے کے غلط جگہ لگنے کی وجہ سے معنی الٹا ہو گیا کہ فلاں کو مت پکڑو بلکہ جانے دو۔ درجہ ذیل سوالات کے جواب لکھے۔ یہ ڈبل کوما نشان کہاں لگاتے ہیں؟ جب کسی کی کہی ہوئی بات اس کے اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہو تو یہ نشان لگاتے ہیں۔ جیسے اسلم نے کہا آج میں اسکول نہیں آؤں گا، اس نشان کو اردو میں واوین یا علامت اقتباس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نشان کب لگتے ہیں؟ جب کسی کی بات اسی کے الفاظ میں بیان کی جائے۔ نمبر 2، یہ جو نشان نظر آ رہا ہے، یہ نشان کب لگاتے ہیں؟ جب کوئی جملہ سوال کی صورت میں ختم ہو جائے تو یہ نشان لگاتے ہیں، جیسے آپ کب آئیں گے۔ اس نشان کو سوالیہ نشان کہتے ہیں۔ نمبر 3، یہ نشان کس موقع پر لگتا ہے؟ جواب، جب کسی کو مخاطب کیا جائے، خوشی، غمی، رنج، حیرت کے موقع پر یہ نشان لگتے ہیں۔ جیسے عمر ادھر آئیں، واہ واہ آج تو مزہ آ گیا۔ دیکھیں پہلے میں ہم نے مخاطب کیا عمر کو، عمر، تو یہ نشان لگا دیا۔ دوسرے جملے میں ہم نے خوشی کا اظہار کیا، تیسرے جملے میں ان کا انتقال ہو گیا، یعنی افسوس۔ غمی کے موقع پر ہیں آج آپ یہاں کیسے ہیں کے بعد جو نشان ہے یہ حیرت کے موقع پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 4، یہ نشان کہاں لگتا ہے؟ جواب، جب جملہ مکمل ہو جائے تو یہ نشان لگاتے ہیں، جیسے آج بارش ہوگی، جیسے آج بارش ہوگی، تو آخر میں یہ نشان لگا دیا۔ اس سے پتہ چلا جملہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ جملے، نئے جملے، انہیں کشتی لڑنا، گھوڑ سواری کرنا اور دوڑ لگانا پسند ہے۔ ان جملوں میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کومے لگانا ہے اور جو علامات وقف لگانے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح جگہ پہ۔ انہیں کشتی لڑنا، سواری کرنا اور دوڑ لگانا پسند ہے۔ کیا تم وہاں گئے تھے؟
کیا تم وہاں گئے تھے؟ آخر میں سوالی نشان آ جائے گا، سبحان اللہ، تمہاری ہمت کا کیا کہنا، سبحان اللہ، پھر ہم نے علامات تعجب خوشی کے وہ لگا لے، تمہاری ہمت کا کیا کہنا، ارے لڑکوں اندر آؤ، ارے لڑکوں کے بعد ہم نے کیا لگا دیا، وہ نشانات لگا دیے اور اندر آؤ۔ فعل کی مطابقت فاعل کے ساتھ درج ذیل جملوں میں واحد اسما کی جمع بنائیے اور ضروری تبدیلیوں کے بعد جملوں کو دوبارہ لکھیں۔ ماں بچے کو پیار کرتی ہے، یعنی فعل جب جمع ہوگا تو فاعل بھی جمع ہوگا، فعل جب واحد ہوگا تو فاعل بھی واحد ہوگا، ٹھیک ہے۔ مائیں بچوں کو پیار کرتی ہیں، کرتی ہیں، کرتی ہیں، یہ جمع ہو رہا ہے تو مائیں پیار کرتی ہیں، مائیں فاعل ہے اور کرتی ہیں یہ جمع ہے، تو کیا ہو گیا، مائیں بچوں کو پیار کرتی ہیں۔ گائیں کھیت چر رہی ہیں، یہ گائیں بھی واحد ہے، چر رہی ہیں بھی واحد ہے، تو جو جمع کر لیا، چر رہی ہیں یہ جمع ہو گیا اور گائیں بھی جمع ہو گیا۔ بچہ میدان میں کھیل رہا ہے، بچے کھیل رہے ہیں، کھیل رہے ہیں یہ جمع ہو گیا پھر، اور بچے یہ فاعل ہے یہ بھی جمع ہو گیا، تو پورا جملہ ہو گیا بچے میدانوں میں کھیل رہے ہیں۔ میں اپنے گھر گیا تھا، ہم اپنے گھروں کو گئے تھے، دیکھیں ہم یہ فاعل جمع آ گیا، گئے تھے یہ بھی فعل کیا ہو گیا، جمع آ گیا۔ اس نے تصویر بنائی، انہوں نے تصاویر بنائی، ٹھیک ہے، تو اس کی جگہ اس آ گیا اور بنائی یہ بھی جمع ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آیا، جو بات بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی آپ وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔